اسی حسین کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، کہتا ہے یبن رسول اللہ انی رجل شاب، ایک نوجوان آتا ہے لا صبر لعن المسیہ، کہتا ہے یبن رسول اللہ گناہ پر صبر نہیں ہوتا، گناہ نہیں چھوڑ سکتا، کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ گناہ بھی کرتا رہوں اور جہنم سے بھی بچ جاؤں، گناہ بھی کرتا رہوں اور جہنم سے بچ جاؤں۔ امام نے فرمایا ہاں ایک نسخہ ہے۔ کون سا نسخہ؟ فرمایا لا تاکل من رزق اللہ، اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے، وزن ما شئتا، پھر جو کرتا رہے تجھے کوئی نہیں پوچھے گا۔ لا تاکل من رزق اللہ، اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے، وزن ما شئتا، پھر تجھے کوئی نہیں پوچھے گا، پھر جو چاہے کرتا رہے۔ کہتا ہے یا رسول ابن رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جو بھی کھاؤں گا اللہ کا رزق ہوگا، جو بھی کھاؤں وہ اللہ کا رزق ہے، حتیٰ سانس لینا بھی یہ اللہ کا رزق ہے، یہ صحت بھی اللہ کا رزق ہے، یہ شعور بھی اللہ کا رزق ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کا رزق ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے، کوئی اور نسخہ بتائیں۔ امام نے فرمایا اگر یہ نہیں کر سکتا ایک اور نسخہ بھی بتاتا ہوں۔ کون سا؟ فرمایا اخرج من ولایت اللہ وزن ما شئتا، اللہ کی حکومت سے نکل جا، پھر جو کرتا رہے تجھے کوئی نہیں پوچھے گا۔ اللہ کی سلطنت سے نکل جا، اللہ کی حکومت سے نکل جا، وزن ما شئتا، پھر جو چاہے کرتا رہے تجھے کوئی نہیں پوچھے گا۔ کہتا ہے یبن رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ولا یمکن الفرار من حکومت، دعا کمیل کا جملہ ہے نا، ولا یمکن الفرار من حکومت، کہ ہم تیری حکومت سے کیسے فرار کر سکتے ہیں؟ جہاں بھی جائیں اے اللہ تیری حکومت ہی حکومت ہے، جہاں بھی جائیں خدایا تیری حکومت ہے۔ یا مولا یہ کیسے کر سکتا ہوں کہ اللہ کی حکومت سے نکل جاؤں؟ جہاں بھی جاؤں گا اللہ کی حکومت ہے۔ یا مولا کوئی اور نسخہ بتائیں، یہ ممکن نہیں۔ امام نے فرمایا ایک اور بھی نسخہ ہے۔ کون سا؟ فرمایا وَاطْلُبْ مَوْضِعًا لَا يَرَاكَ اللَّهُ فِي، اس جگہ معصیت کرنا جہاں تجھے اللہ نہ دیکھتا ہو، وزن ما شئتا، پھر جو تو چاہے کرتا رہے تجھے کوئی نہیں پوچھے گا۔ کہتا ہے یا ابن رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ جہاں بھی جاؤں اللہ دیکھ رہا ہے۔ بندہ اپنے سے بھی چھپ کے گناہ کرے، لوگ کہتے ہیں نا کہ مثال ہے کہ میں نے اپنے سے بھی چھپ کے گناہ کیا ہے، اپنے سے چھپ کے بھی گناہ کرے وہ ذات تو پھر بھی دیکھ رہی ہے۔ زمین کی تہ میں چلا جائے پھر بھی خدا دیکھ رہا ہے، کنویں میں چلا جائے پھر بھی خدا دیکھ رہا ہے، جتنا بھی چھپ کر گناہ کرے وہ خدا دیکھ رہا ہے۔ امام علی نے فرمایا اے عبد خدا، مومن تو تب ہو سکتا ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری محفلیں پاک ہیں، ہمارے دوست اچھے ہیں، امام نے فرمایا مومن وہ نہیں ہوتا جس کی محفل پاک ہوتی ہے، مومن تو وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی پاک ہوتی ہے۔ تنہائی پاک ہونی چاہیے۔ کیوں؟ فرمایا تنہائیوں کی معصیت سے بچو، خلوتوں کی گناہ سے بچو، معصیت سے بچو، تنہائی میں اکیلے میں گناہ کرنے سے بچو۔ کیوں؟ فرمایا کیونکہ جس نے حساب کرنا ہے نا وہی تمہارا گواہ ہے، جو تمہارا فیصلہ ساز ہے نا، بروز معاشر جس نے فیصلہ کرنا ہے وہی تمہارا گواہ ہے۔ مولا کہاں جاؤں؟ جدھر جاؤں گا خدا دیکھ رہا ہے۔ مولا کوئی اور نسخہ بتائیں۔ امام نے فرمایا اگر یہ نہیں کر سکتا چوتھا نسخہ ہے اذا جاءک ملک الموت لیقبض روحک، کہ جب ملک الموت آئے نا تو اس کو اپنی روح قابض نہ کرنے دینا،
جب ملک الموت آئے اپنی روح قبض نہ کرنے دینا، اکڑ جانا. کہتے مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ ملک الموت تو نبیوں کو نہیں چھوڑتا، سلمان بن داؤد کو تخت پہ موت دے دی، ہاں یہ تو نبیوں کو معاف نہیں کرتا. یہ ناممکن ہے. کل من علیہ فان، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، ہر ذی روح کو موت آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر روح نے ذائقہ چکھنا ہے. مولا یہ ممکن نہیں کہ میں ملک الموت کو کہوں کہ میری روح کو قبض نہ کر. جب احمد مرسل نہ رہے پھر کون رہے گا؟ امام نے فرمایا چلو ایک 5واں نسخہ بتاتا ہوں، اس پہ عمل کر لینا. کون سا؟ فرمایا اذا ادخلک مالک النار فی النار فلا تدخل النار، کہ جب دروغ جہنم تجھے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جائے تو اکڑ جانا، جہنم میں نہ جانا. کہتا ہے مولا یہ بھی ممکن نہیں، وہاں تو کوئی سفارش نہیں ہے، وہاں تو کوئی بھی دولت کام نہیں آئے گی، وہاں تو کوئی اقتدار کام نہیں آئے گا، دروغ جہنم کسی کی نہیں سنے گا. امام نے فرمایا جب اتنا کمزور ہے پھر اس خدا کی معصیت کو ہی چھوڑ دے. نہ خدا کا رزق چھوڑ سکتا ہے، نہ خدا کی حکومت سے نکل سکتا ہے، نہ دروغ جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، نہ ملک الموت سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. جب اتنا کمزور ہے پھر اس کی معصیت کرتا کیوں ہے؟ حسین تیرے گناہ چھڑوانے کے لیے آیا ہے، گناہ کرنے کے لیے نہیں آیا. حسین گناہ سے بچانے کے لیے آیا ہے، گناہ کی امید دلانے کے لیے نہیں آیا. ہم نے حسین کو کیا سمجھا ہے؟ گناہ بھی کرتے رہو اور ساتھ ساتھ حسین بھی چلتا رہے، شراب بھی پیتے رہو ساتھ ساتھ حسین چلتا رہے، زنا بھی کرتے رہو ساتھ ساتھ حسین چلتا رہے، یزیدیت بھی ساتھ ساتھ ہو اور حسینیت بھی ساتھ ساتھ ہو. نہیں، حسین تجھے گناہ سے چھڑوانے کے لیے آیا ہے. ایک اور جملہ بھی پڑھا جاتا ہے کہ امام حسین کی زیارت کرو گے تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن توبہ کرنی پڑے گی، ایسی توبہ جیسی توبہ حور نے کی ہے. حور سے بڑا گناہگار بھی کوئی نہیں ہے کہ حور نے ایسا گناہ کیا کہ ایک امام معصوم کا راستہ روکا، ایک امام معصوم کی آل کا پانی بند کر دیا. گناہ بھی عظیم ہے، توبہ بھی عظیم ہے. گناہ بھی عظیم ہے پھر توبہ بھی عظیم ہے. جو جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، امام حسین کے سامنے جب توبہ کی جاتی ہے تو پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ اگلا جملہ اپنا بنایا ہوا ہے کہ امام حسین کی عزت کرو تو اگلے گناہ معاف ہوں گے. یہ اگلے گناہ کرنے کی امید کون دلا دے رہا ہے؟ اگلے گناہوں پہ کون ابھار رہا ہے؟ حسین تیری توبہ کا ضامن ہے، حسین تیری توبہ کا ضامن ہے. امام رضا تیری توبہ کے ضامن ہیں. ضامن آہو، جو امام ایک ہرن کا ضامن ہو سکتا ہے کیا وہ تیرا ضامن نہیں ہو سکتا؟ ہاں تو توبہ اور جیسی کرتا چلا جا، حسین تیرا ضامن ہوتا چلا جائے گا. لیکن حسین کا جملہ کیا ہے؟ الناس عبید الدنیا. لوگ کون سے ہیں؟ الناس عبید الدنیا والدین لائق بألسنتہم. لوگ تو دنیا کے غلام ہیں، دین ان کی زبانوں کا چسکا ہے. دین زبان کا چسکا ہے، زبان پر دین ہے، پیچھے محرکات کچھ اور ہیں. فرمایا الناس عبید الدنیا والدین لائق بألسنتہم یہودون ما درت بہ معایشہم. فرمایا لوگ دنیا کے غلام ہیں، دین ان کی زبانوں پر ہے. یہودون ما درت بہ معایشہم، یہ اس وقت تک دین کے ساتھ رہتے ہیں جب تک ان کا پیٹ دین کے ساتھ ہوتا ہے.
فَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَا قَلَّ الدَّيَّانُونَ، جب بھی آزمایا جاتا ہے دیندار تھوڑے رہ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو امام مظلوم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا